بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں www.totalurdu.com اور میں ہوں محمد جمیل رضا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق دیا ہے اور اس رزق کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ ہم بھی اپنے حصے کا تلاش کرتے ہوئے غیر ملک یعنی اسپین آ پہنچے ہیں۔ رزق کے حصول کے لیے ہم اپنے آبائی وطن سے اسپین آئے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک نئی دنیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کی زبان، کلچر، مذہب اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ہمارے لیے اس نئے ملک میں روز نت نئے چیلنجز ہوتے ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہم غیر ملکیوں کو جو درپیش ہے وہ ہے رابطے کا، یعنی کمیونیکیشن، کہ کس طرح ہم ان لوگوں کو اپنی باتیں سمجھا سکیں، ان لوگوں کی باتوں کو سمجھ سکیں، اور اگر ہم ان لوگوں کو سمجھانا اور سمجھنا یہ بخوبی کر سکیں تو ہمیں یہاں رہنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر یہ کام صحیح طریقے سے نہ ہو تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کام پر، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، غرض ہر شعبہ زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ملک جہاں پر ہم جائیں تو اس ملک کی اپنی قومی زبان ہوا کرتی ہے، وہاں کے بولنے والوں کی ایک زبان ہوتی ہے۔ چونکہ ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں اس لیے ہمیں ان کی زبان سیکھنی پڑتی ہے، نہ کہ انہیں ہماری۔ اور ہم ان کی زبان جب سیکھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی تاکہ ہم وہاں پر رہ کر اپنی زندگی جو ہے وہ ایک آسان طریقے سے گزار سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے زبان کا سیکھنا۔ میں جو کہ خود اسپین میں ہوں اور ہمارے ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستانیوں کی وہ اسپین میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ہیں جو کہ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کورس کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسپین کی قومی زبان اسپانش ہے، جو کہ اسپین کے علاوہ بھی 23 ممالک کی قومی زبان ہے، اور اب تو یہ دنیا کی ایک بہت ہی اہم زبان ہے۔ اس کورس میں ہم اسپانش زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کتنی زبان آ جائے گی، لیکن انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ محنت سے کوشش کرتے رہیں گے تو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آپ روزمرہ کے معاملات کو اس زبان میں سمجھنے اور سمجھانے میں قدرے آسانی محسوس کریں گے، اور اگر آپ نے اچھی طرح کوشش کی تو آپ ٹھیک طرح سے اسپانش بولنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خود بخود نکھار آتا جائے گا اور آپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ سیکھتے جائیں گے۔ کورس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اسپانش کے بارے میں تھوڑا کچھ بتاؤں گا، مطلب اس کا تعارف اور اس کی اہمیت، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زبان ہے کیا، کس طرح ہے، کیا اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسپان جو ہے وہ ایک رومنس لینگویج ہے، جو کہ لیٹن جو پرانی زبان ہوا کرتی تھی اسی سے نکلی ہوئی زبان ہے، لیکن اسپین کی زبان ہے، یعنی یہیں پر یہ زبان بڑھی اور بڑھتے بڑھتے آج اس لیول تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی مادری زبان اسپانش ہے۔ سب سے بڑی زبان دنیا کی جو مادری زبان ہے وہ چائنیز ہے، یعنی اسپانش بولنے والے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کو کستیانو بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اسپانش، جبکہ اردو میں ہم اس کو ہسپانوی زبان کہتے ہیں۔ دنیا میں 400 ملین لوگوں کے قریب اس زبان کو بولتے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان جو ہے وہ مادری زبان ہے، جبکہ حالیہ اندازوں کے مطابق آپ انٹرنیٹ پر یا مختلف ٹی وی چینلز یا مختلف ریسورسز سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس وقت یعنی موجودہ دور میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسپانش زبان 500 ملین تک لوگ بولتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسپانش جس ملک میں بولی جاتی ہے وہ میکسیکو ہے۔ اقوام متحدہ کی 6 آفیشیل زبانوں میں سے ایک زبان اسپانش ہے۔ یورپ میں بھی اسے ایک آفیشیل لینگویج ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ زبان ترقی کس طرح کی اس زبان نے ترقی کس طرح کی؟ تو اس نے ترقی جو ہے تدریج کی، آہستہ آہستہ کی۔ شروع میں یہ زبان ظاہر ہے یہاں پر اسپین میں تھی، اس کے بعد مسلمانوں کے دور میں عربی
یہاں پر آئے تو عربی اور باسکو زبان کے الفاظ بھی اس زبان میں شامل ہوتے چلے گئے اور یہ وسیع ہوتی گئی، اور اس کے علاوہ اس زبان نے اور بھی بہت سی زبانوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس کی وجہ سے یہ اور بڑی ہو گئی۔ اور جس وقت اسپین نے فتوحات کی اور اسپانش سلطنت جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ اسپانش زبان بھی بڑھتی چلی گئی، اور اسپانش سلطنت کے ساتھ ساتھ یہ زبان امریکہ، افریقہ اور ایشیا پیسیفک میں بھی پھیل گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ اور وسیع ہوتا چلا گیا۔ 15ویں سے 19ویں صدی تک یہ ایک اہم حکومتی اور کاروباری زبان بن گئی۔ امریکہ اور دوسرے بہت سے ملکوں میں انگلش کے بعد دوسری زبان ہے جو کہ سب سے زیادہ سیکھی جاتی ہے، اور 21ویں صدی میں تو یہ بہت ہی اہم ہو گئی، اور اس نے فرینچ زبان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور موجودہ دور میں دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی رابطے اور تعلیم کے میدان کی دوسری بڑی زبان بن کر ابھری ہے اسپانش زبان۔ اسپانش زبان جو ہے وہ انگلش کے بعد اس وقت سب سے زیادہ یعنی بولنے والے، اور جو اسٹڈی ورک جو ہو رہا ہے وہ اس وقت اسپینش جو زبان ہے اس میں ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ میں انگلش اور چائنیز کے بعد تیسرے نمبر پر یہ زبان آتی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر جو مواد موجود ہے اس میں سب سے پہلے انگلش ہے، اس کے بعد چائنیز، اور تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ اسپانش زبان کا نمبر آتا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ زبان کتنی اہم ہے، اور یہ تو اس کا ایک تھوڑا سا تعارف تھا۔ ڈیٹیل آپ لوگ مختلف طریقوں سے جان سکتے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ لائبریری میں اس کی ہسٹری بھی موجود ہے، جس کو اگر زیادہ جاننا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے وہاں پر۔ میں نے صرف یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت علم ہو جائے کہ یہ کتنی اہم ہے، یا اس ہمارے حساب سے بھئی یہ کس کیٹیگری میں ہے، کس طرح ہے، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی زبان ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ تو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کورس میں ہم اس زبان کو بالکل ABC سے شروع کریں گے، یعنی آ بے سے، جو اس کے الفابیٹکس ہیں۔ تو ہر کلاس جو ہے وہ ویڈیو میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور کلاس ختم ہونے کے بعد اس میں کچھ سوالات بھی ہوں گے جن کو میں نیچے ویڈیو کے نیچے ڈالوں گا، تو آپ لوگ وہ خود حل کریں گے۔ ان کے جوابات جو ہوں گے وہ میں بیچ میں بعد میں ڈال دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک بٹن ہوگا جس کو جب آپ پریس کریں گے تو ان میں جوابات لکھے ہوئے آ جائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ نے جو کام کیا ہے آیا وہ کتنا ٹھیک ہے یا کتنا غلط ہے۔ جب بھی آپ کوئی ویڈیو کلاس دیکھیں گے تو آپ اپنے ساتھ ایک کاپی اور پین رکھ لیں، مطلب آپ ایک قسم کا اپنا فولڈر ٹائپ بنا لیں کہ جس میں آپ جو کلاس آتی جائے اس سے ریلیٹڈ مواد کو آپ نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آپ بہتر طور پر جو ہے آپ کو تمام جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے پاس موجود رہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں اس میں ایک فورم بھی ایڈ کروں گا سائٹ کے اندر، وہاں پر اسپانش لینگویج جو کورس ہوگا اس سے متعلق آپ سوالات جو ہیں وہ پوسٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اور مشکل ہے تو وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ زبان جانتے ہیں، بولنا بھی جانتے ہیں، یہاں پر زیادہ عرصہ بھی گزار چکے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ بالکل پروفیشنلی طریقے سے زبان بولتے ہیں، جس طرح یہاں کے نیٹیو لوگ بولتے ہیں، رہائشی لوگ۔ تو اگر تھوڑی بہت کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے تو میں اس سے معافی چاہوں گا، لیکن میرا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر، ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ یعنی زبان سیکھنے کا ایک موقع مل سکے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کام کی وجہ سے زبان نہیں سیکھ پاتے، یا اسکول نہیں جا پاتے، یا ان کو اگر اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ یہ سب کچھ سمجھایا اسپانش میں جاتا ہے تو بہت کچھ سمجھ جسے کہتے ہیں نہیں آتا۔ تو اس کورس میں آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے زبان سیکھ سکیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہماری مکمل طور پر جو کوشش ہوگی وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہوگی، اور کوشش جو کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو کس طرح سمجھ آ سکے بیسکلی۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو آہستہ آہستہ زبان آ جائے گی۔
دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش جو ہم یہ کریں گے، سب سے بڑی کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو چیز بھی ہم سیکھتے ہیں اس کو بالکل صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہیں کہ ہاں یار یہ آ گیا ہے اس کو چھوڑ دیں، ہو گیا فلان. نہیں، جب کچھ چیزیں ہیں جو کافی لوگ ہیں جو میرے کچھ جس طرح جاننے والے بھی ہیں، تو وہ زبان بولتے ہیں لیکن بولتے وقت صحیح جو لفظ ہے نا ان کا علم بھی ہوتا ہے انہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کر پاتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہے نا غلطیاں جب ہم درست کر لیں گے تو جتنی زبان بھی ہم بولیں گے وہ بالکل صحیح ہوگی، اور اگلا جو شخص ہم سے بات کر رہا ہوگا، چاہے وہ اسپانش ہے، اسپانش بولنے والا کوئی بھی شخص، تو وہ ہماری زبان کو اچھی طرح سے سمجھ پائے گا. تیسرا جو ہم لوگوں میں پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسنٹ جو ہے ہمارے، یعنی لفظوں کی ادائیگی ہے، تو وہ ہر شخص کی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو اس کا چونکہ ہم لوگوں کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، ہم ایک دوسری زبان بولنے والے لوگ ہیں، یہ ایک دوسری زبان ہے جس کو ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو یہ وقت کے ساتھ وقت ہی اس کو دور کر سکتا ہے. ذرا اس میں یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں نے یہ لفظ غلط کہہ دیا، یہ صحیح طرح نہیں ہو رہا ہے، کسی قسم کی ہیزیٹیشن جو ہے تو وہ آپ اپنے سے دور کر دیں، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہوتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا، تو صرف رونا جانتا ہے، اور اگر ہم ساری عمر یہی رونا لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہمیں یہ زبان میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں آئے گی. تو ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کورس کی پہلی کلاس میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.